اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی غایت لما دل علیہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ای فتراخا نصرهم حتی اذا استیأس یئس الرسل وظنوا ان ایقن الرسل انهم قد كذبوا بالتشديد تكذيبا لا إيمان بعده والتخفيف أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر جاءهم نصرنا فننجي بنونين مشددا ومخففا وبنون مشددا ماز من نشاء ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين لقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلق ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب وتفصيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى من الزلالة ورحمة لقوم يؤمنون خصوا بالذکر لانتفاعهم به دون غیرهم. لغات دیکھیے. فتراخا، تراخا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. تراخا یا تراخی تراخین باب تفاعل سے. اذا استیأس یہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، باب استفعال سے ہے. استیأس یستیأس استیاس، اس کے معنی نا امید ہونا. ننجی فعل مضارع صیغہ جمع متکلم. نجا ینجی تنجیہ باب تفعیل سے، اس کے معنی نجات دینا. لا یرد فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے. رد یرد ردن لوٹانا، اور بعث کے معنی عذاب ہے. حدیثیں یفترا فعل مضارع مجہول. افترا یفتری افترا باب افتعال سے ہے. اس کے بعد ہے تفصیل، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. اس کے معنی تبیین یعنی واضح کرنا. ترجمہ دیکھیے. حتی یہ غائب ہے اس چیز کے لیے جس پر وما ارسلنا من قبلک الا رجالا دلالت کر رہا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی مدد مؤخر ہو گئی، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور ان کو یقین آ گیا کہ ان کی تکذیب کر دی گئی. یہ کذبوا تشدید کے ساتھ ہے، یعنی ایسی تکذیب کہ جس کے بعد ایمان ممکن نہیں. اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے کذبوا، یعنی امت نے یہ گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ رسولوں نے اپنے وعدے کے خلاف کیا، یعنی جس نصرت کا ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس کے انہوں نے خلاف کیا، وعدہ خلافی ہوئی کہ آ گئی ہماری مدد ان کے پاس تو ہم نے بچا لیا یا ہم بچا رہے تھے. یہ دو نون کے ساتھ ہے اور جیم کے مشدد ہونے کے ساتھ اور جیم کے مخفف ہونے کے ساتھ بھی. مشدد ننجی اور مخفف ننجی، اور ایک نون کے ساتھ ہے جیم کے مشدد ہونے کی حالت میں، تو اور اس صورت میں فعل ماضی ہے یعنی نجیہ. تو ہم بچا رہے تھے جس کو چاہتے تھے، اور ہمارا عذاب مجرم لوگ یعنی مشرک لوگوں سے ٹل نہیں سکتا. اور البتہ یوسف علیہ السلام اور برادران یوسف علیہ السلام کے قصے میں یا رسولوں کے قصے میں عبرت ہے خالص عقل والوں کے لیے، یعنی اصحاب عقل کے لیے. یہ قرآن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کو گھڑ لیا گیا ہے،
بلکہ یہ تصدیق کرنے والا کلام ہے ان کتابوں کے واسطے جو اس سے پہلے آئی ہے، اور ہر ان چیز اور ان ساری چیزوں کی تفصیل کرنے والا ہے جس کی ضرورت امور دینیہ میں پڑتی ہے، اور گمراہی سے ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور قوم یؤمنون کو خاص طور پر ذکر کیا جانا اس لیے ہے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ۔ ماں قبل کی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، کہ ہم نے آپ سے پہلے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ امت نے ان کی قدر نہ کی اور ان کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کے مقابلے میں رسولوں سے مدد کا وعدہ کیا، جس میں حد درجہ مہلت دی گئی۔ اس حد درجہ مہلت دینے کی وجہ سے نصرت میں بڑی تاخیر ہوئی، اور بڑی بنا رسولوں کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے اس پر نظر کرنے کی وجہ سے مایوسی ہوئی۔ پھر ہماری نصرت اور مدد آ کر رہی۔ اس طرح مومنین نجات یاب ہوئے اور کفار ہلاک ہوئے۔ چنانچہ فرمایا جا رہا ہے حتی غایۃ لما دل علیہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا اے فتراخى نصرهم حتی اذا استیأس یئس الرجل وظنوا ایقن الرسل انهم قد كذبوا بالتشدید تکذیبا لا ایمان بعده والتخفیف ظن الامم ان الرسل اخلفوا ما وعدوا به من النصر جاء نصرنا فننجي بنونين مشددا ومخففا وبنون مشددا ماضٍ من نشاء ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين مشرکین، یہاں تک کہ حتیٰ کمانا یہاں تک کہ، اور یہ جو حتیٰ ہے یہ ما ارسلنا من قبلک الا رجالا کے مدلول کی غایت ہے، یعنی ان کی مدد میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ جب انبیاء نا امید ہو گئے اور ان انبیاء کو یقین ہو گیا کہ ان کی تکذیب کر دی جائے گی، اب اس طرح کہ اس کے بعد ایمان لانا نہ پایا جائے گا۔ یہ تشدید کے ساتھ ہے، یعنی کذبو، تو اس صورت میں یہ ترجمہ ہوا۔ اور اگر تخفیف کے ساتھ پڑھا جائے یعنی کذبو، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان پیغمبروں کی امتوں نے یہ سمجھ لیا کہ رسولوں نے جس مدد کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ خلافی ہوئی، پورا نہ ہوا، پتہ نہیں کب پورا ہوگا، تب جا کر کے آخر کار ہماری مدد آ پہنچی، پھر ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا۔ یہ نجیا پڑھنے کی صورت میں، یا ننجی یا ننجی پڑھنے کی صورت میں جس کو ہم چاہ رہے تھے بچا رہے تھے۔ یہ دو نون اور جیم مشدد کے ساتھ ہے، یعنی ننجی، اور جیم مخفف کے ساتھ ہے یعنی ننجی، اور ایک نون اور جیم مشدد کے ساتھ ہے ماضی ہے یعنی نجیہ، اور ہمارا عذاب مجرم یعنی مشرک لوگوں سے کبھی ٹل نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ما قبل میں جو فرمایا گیا وما ارسلناک من قبلک الا رجالا، اس کے مدلول کی اس حتیٰ کے ذریعے غایت بیان کی گئی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، رجالا نوحی۔ تو ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی اور ان کی طرف اللہ کی مدد آنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ رسولوں کو بڑی مایوسی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ان کی مایوسی ظاہری اسباب کے اعتبار سے تھی۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں ہے، البتہ اللہ کی رحمت سے جو مایوسی ہوتی ہے وہ کفر ہے۔
بہرحال رسولوں کو یقین آ گیا کہ شاید وعدہ نصرت کا وقت متعین کرنے میں ہم لوگوں سے غلطی ہوئی. ابھی یہ نصرت کا وقت نہ تھا، بعد میں آنے والا تھا، ابھی ہم نے اس کو متعین کر دیا، یہ غلطی ہوئی. اس لیے اب تو ایسی تکذیب امت کی طرف سے کر دی جائے گی کہ اس کے بعد ایمان کی امید ہی ختم ہو جائے گی. یعنی اس تاخیر کو مدد کے نہ آنے پر محمول کرنے کی وجہ سے نبی کو جھوٹا قرار دیں گے اور ایمان نہ لائیں گے کہ نبی تو جھوٹ بولتے ہیں، جس کا وعدہ کیا وہ کہاں آیا. تکذیباً لا ایمان بعدہ فرما کر ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے کہ شبہ یہ ہے کہ تکذیب تو پہلے سے ہی تھی، مسلسل تکذیب آ رہی تھی، تو پھر تکذیب بعد میں کرنے کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ تکذیب ضرور پہلے سے بھی تھی، لیکن ان کے ایمان کی امید تھی کہ آئندہ ایمان لائیں گے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. لیکن نصرت کی تاخیر ہونے کی بنا پر ایک رکاوٹ سی پیدا ہو گئی کہ ماحول ایسا بن گیا کہ اب کسی کے بھی ایمان لانے کی امید نہ رہی. کیا مطلب یہ ہے کہ مومنین نصرت کی تاخیر کی وجہ سے نبی کو جھوٹا سمجھنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے، پھر ان کا ایمان اس کے بعد باقی نہ رہے گا کہ ایمان لانے کے بعد اس وعدہ کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ایمان سے پھسل جانے کا اندیشہ ہے. اور بھی تخفیف بھی پڑھا گیا ہے یعنی کوزیبو. تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تاخیر نصرت کی بنا پر ان انبیاء کی امت کو یہ گمان ہونے لگا کہ انبیاء سے وعدہ نصرت کے سلسلے میں وعدہ خلافی کی گئی، جبکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اسی طرح کا گمان و خیال پیدا ہونے لگا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آ پہنچی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کو ہم نے ہلاک کرنا چاہا ہلاک کر دیا، یعنی کفار کو، اور جس کو ہم نے بچانا چاہا بچا لیا، یعنی انبیاء اور مومنین کو. تو مومنین پر تو نصرت اور مدد آئی، رہے کفار تو وہ تو عذاب میں گرفتار ہوئے. اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب اس کا فیصلہ عذاب کے سلسلے میں آ جاتا ہے تو مجرموں سے اس کو دفع نہیں کیا جاتا، بلکہ ضرور بھی ضرور ان پر واقع ہو کر رہتا ہے. آگے فرمایا گیا، لقد کان فی قصصہم ای الرسل عبرۃ لأولی الالباب اصحاب العقول. تحقیق کے ان رسولوں کے واقعے میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے. یہاں پر قصصہم میں ہم ضمیر کا مرجع انبیاء امم کو قرار دیا جائے، انبیاء اور امم کو قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ گزشتہ انبیاء امم کا واقعہ جو بھی مذکور ہے، سب قصوں میں عبرت ضرور موجود ہے. وہ عبرت یہ ہے کہ طاعت کا انجام بہتر ہوتا ہے اور معصیت کا انجام تباہی ہوتا ہے، لیکن جن کی عقل خالص ہے وہی ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور اگر اس کا مرجع یوسف اور برادران یوسف کو قرار دیا جائے، فی قصصہم کے ہم کا مرجع یوسف اور برادران یوسف کو قرار دیا جائے، جیسا کہ سورت کی ابتدا میں اللہ کے قول نحن نقص علیک احسن القصص سے اسی کی تائید ہو رہی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یوسف اور برادران یوسف کے اس تفصیلی قصے میں تمام لوگوں کے لیے عبرت ہے جو عقل خالص رکھتے ہیں، کہ جس طرح برادران یوسف کے مقابلے میں ناکام رہے، اسی طرح اہل مکہ آپ کے مقابلے میں ناکام رہیں گے. اور لیولی الالباب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ یہ موجودہ لوگ اولو الالباب نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں. اگر عقل والے ہوتے تو وہ اس سے ضرور عبرت حاصل کرتے. آگے فرمایا گیا، ما کان ھذا القرآن حدیثا یفترى یختلق ولکن کانت تصدیق الذی بین یدیہ
قبله من الكتب وتفصيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون خص بالذکر لانتفاعهم به دون غیری. یہ قرآن بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ان کتابوں کا مصدق ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی توریت، انجیل، زبور وغیرہ، ان ساری کتابوں کا یہ قرآن مصدق ہے، اور ہر اس چیز کی جن کی دین کے معاملے میں ضرورت پڑتی ہے، یحتاج الیہ فی الدین، جن کی دین کے معاملے میں ضرورت پڑتی ہے ان کی تفصیل کرنے والا ہے، اور گمراہی سے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں رحمت کا ذریعہ ہے، اور قوم مومنین کے لیے بھی رحمت کا ذریعہ ہے. اور مومنین کو خاص اس لیے کیا گیا، خاص طور پر ان کا جو ذکر ہے اس لیے ہے کہ وہی لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ تو اس سے محروم رہتے ہیں، وہ نفع حاصل نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جس میں یہ عبرت انگیز قصے مذکور ہیں، یہ کوئی اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کتاب ہدایت اور درس معرفت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی بشر کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو گزشتہ کتب سماویہ کے لیے مصدق ہے، یعنی اس کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے. چونکہ یہ کتاب خود تو معجز ہے اور معجزہ ہے، لیکن دوسری کتب سماویہ یہ معجز نہ تھیں، اس لیے ان کو شہادت اور تصدیق کی ضرورت تھی. اس قرآن کو تصدیق و شہادت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور ان کتب سماویہ کو تصدیق کی ضرورت تھی، اس لیے تصدیق کے طور پر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. لیکن اس قرآن کو تصدیق و شہادت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو شے خود حجت اور دلیل ہو اس کو کسی دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. اس لیے قرآن کریم کو کے لیے کوئی دوسرے مصدق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب تمام امور دین کی تفصیل کرنے والی ہے. یہاں پر کل شے کے بعد یہاں پر جو فرمایا گیا کہ تفصیل کل شے، تو تفصیل کل شے کے بعد جو فرمایا گیا یحتاج الیہ فی الدین، یہ مقدر لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دینی امور سے متعلق تمام چیزوں کی اس قرآن میں تفصیل بیان کی گئی ہے. مثلا مبدا، معاد، حلال و حرام، حدود و احکام، مواعظ و امثال وغیرہ، ان سب کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے. یہی اس کا موضوع اصلی ہے، لہذا اس سے ہٹ کر ہر قسم کے رطب و یابس باتوں کو اس میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا بالکل درست نہیں ہے. آگے فرمایا گیا وَهُدًى مِّنَ الضَّلَالَةِ، کہ مومنوں کے واسطے گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے والا یہ کلام ہے، اور ان کے واسطے رحمت کا ذریعہ بھی ہے. اس میں مومنوں کی تخصیص اس لیے کی گئی کہ اس کا نفع ایمان والوں کو ہی پہنچ سکتا ہے. رہے کافر لوگ تو ان کے واسطے بھی اگرچہ یہ قرآن رحمت و ہدایت ہے، مگر ان کی اپنی بدعملی اور نافرمانی کے سبب یہ رحمت و ہدایت ان کے واسطے وبال بن گئی. شیخ ابو منصور کے بقول یہ پوری سورہ اور اس میں درج شدہ پورا قصہ جو قصہ یوسف ہے، اس کے بیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ کو جو کچھ ایذائیں اپنی قوم کے ہاتھوں پہنچ رہی ہیں، اس طرح کی ایذائیں پچھلے انبیاء کو بھی پہنچتی رہی، مگر انجام کار یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو غالب فرمایا. آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ یہ مشرکین اگرچہ آپ کو آج طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہے ہیں، مگر ایک وقت عنقریب ایسا آنے والا ہے کہ آپ کو اور آپ کے ماننے والے مومنین کو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ لوگ آپ کے قدموں پر گریں گے. وآخر دعوانا